کیونکہ جس دن ہندو مسلمان ایک ہو گئے کانگریس کے پاس کوئی مدعا ہی نہیں ہے. اور میں ایک بات بتا دوں, یہ قوم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی یہ قوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین, نوپور شرما کی طرح شر انگیز عناصر بھی ہندوؤں میں موجود ہیں, لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پریش راول جو کہ اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان بھی ہیں, ان کے تاثرات مسلمانوں کے لیے کیسے ہیں وہ آپ ملاحظہ کیجئے. ٹیریفک قوم ہے, ان کو ساتھ میں لینے کے بجائے کانگریس نے یہ کیا ہے, ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو الگ رکھو. انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہب کا ہتھیار رکھ کر دونوں قوموں کے مستقبل کو برباد کر دیا ہے. ہندوستان میں مسلمان کافی تعداد میں ہیں اور جب مذہب کی بات آتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑائیاں ہوتی رہیں گی. ایک طرف نوپور شرما جیسے شرپسند عورتیں ہندوؤں اور مسلمانوں میں لڑائیاں کرواتی ہیں, جبکہ دوسری طرف ہندوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہندو مسلم امن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کیسے امن میں رہ پائیں گے, اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کہ بھارت میں ہندو اور مسلم ایک ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, ایسا مجھے لگتا. میں کرتا آیا ہوں 10-12 سال سے, لیکن آپ کے منہ سے میں یہ سننا چاہتا ہوں. جیسا کہ ڈیبیٹ انگریزی میں تھی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی انگریزی زبان میں ہی جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان اور ہندو ایک ہو سکتے ہیں, اور میں نے کئی بیانات ریکارڈ کیے ہیں جس میں ہندو مسلمان اور اسلام میں یکسانیت کی بات کی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات کا اثر یہ ہے کہ ایک بندے نے ذاکر نائک سے کہا کہ میں ہندو ہوں اور میں نے ہندوؤں کے متعلق پچھلے 40 سالوں میں اتنا نہیں سیکھا جتنا آپ کا بیان سن کر پچھلے 4 گھنٹوں میں سیکھ لیا ہے. I have given a talk on similarities between Hinduism and Islam. There was a person, just a comment, that what I did not know about Hinduism in the past 40 years of my life, I have learned in the past 4 hours. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بہترین حل بتاتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک جیسی باتوں پر عمل کرو. ہندو مذہبی کتاب اور قرآن مجید میں جو باتیں یکساں ہوں وہ باتیں اکٹھا کر کے عمل کرنا چاہیے, تو اس سے ہندو مسلم تقریباً ایک جیسے ہو جائیں گے. اور یقیناً دونوں کتابوں میں ان باتوں کا ذکر ہوا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, یعنی یہاں پر ایک ہندو بھی یکسانیت پر عمل کریں گے تو وہ اپنے خالق کو ایک مان لیں گے اور تقریباً مسلمانوں کے قریب ہو جائیں گے اور دونوں مذاہب ایک خدا کو ماننے لگیں گے. Come to common terms as us and you, which is the first term, Allah na'budu illallah, that we worship none but one God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ جب میں عیسائیوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں, اس طرح ہندوؤں سے بھی پوچھوں تو تب وہ بھی انکار کر دیتے ہیں. پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ یکساں باتوں پر عمل کرتے ہیں, اگر یکساں باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر مختلف باتوں کو کیوں مانتے ہیں؟ زیادہ تر غیر مسلم اور مسلمان مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہو کہ عیسائی یا ہندو اور مسلمان ایک ہو سکتے ہیں. لیکن جب اور میں ان باتوں کو ایک جیسا ثابت کر دیتا ہوں قرآن سے بھی اور دیگر مذاہب کی کتابوں سے بھی, تو پھر وہ حیران ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دو ان باتوں کو جن میں اختلاف ہے, پہلے وہ باتیں مان لیتے ہیں جو ہم سب کے مذاہب میں ایک جیسی ہیں. We have to agree that there are differences, but there are similarities also. Let us agree at least to follow the commonalities. What is different, keep it aside. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ زیادہ تر غیر مسلم جو کہ ہندو ہوتے ہیں میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ کیا مسلمان وندے ماترم کہہ سکتے ہیں, جس کے معنی یہ ہے کہ زمین خدا ہے اور اس کو سجدہ کرنا چاہیے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ چھوڑو مسلمانوں کو, پہلے اپنے مذاہب کو دیکھو کہ وہ کیا اجازت دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہندو مذہبی کتابوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں ہے, کوئی تصویر نہیں ہے, تو پھر تم لوگ خدا کی بے حرمتی اور نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ They asked me, Brother Zakir, what is your view regarding Vande Mataram? Can the Muslims say or not? I said, what do the Muslims say? I'll come to it afterwards. I'll first tell you what the Hindu scriptures say. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں جذباتی ہو کر کہا کہ ہم اس ملک ہندوستان سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے. ہماری ماں جو ہمیں پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتی ہے, ہم مسلمان اس کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے. خدا یعنی اللہ کے بعد ہم زیادہ پیار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں, حتیٰ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے. سجدہ صرف ایک اللہ کو کرنا چاہیے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. We love this country, but we will not bow down to anyone but to Almighty God. Even a mother who has born in a womb for 9 months
We love her, we respect her, but we will not bow down to our mother. नाज़रीन, ये बात सच है कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ उन बातों को देखते हैं जो हमारे मज़ाहिब में मुख्तलिफ हैं, लेकिन उन बातों पर बिल्कुल अमल नहीं करते जो कि एक जैसी होती हैं। हिंदू और मुसलमान सिर्फ मज़ाहिब के नाम पर अलग अलग हैं, वरना बाकी फितरी अमाल में, जज्बात में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मज़हब का मसला हल हो गया और एक खुदा को मानने लगे तो यकीनन बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात और बयानात से आप ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।